اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ نور ہدایت کے عنوان سے MTA پر پروگراموں کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ ان پروگرامز میں حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالی بنصر العزیز جہری تلاوت والی نمازوں میں جن آیات کریمہ کی تلاوت فرماتے ہیں ان کی مختصر تشریح اور تفسیر پیش کی جاتی ہے، کیونکہ خلیفۃ المسیح جب بعض آیات کا یا صورتوں کا انتخاب کر کے نمازوں میں ان کی تلاوت فرماتے ہیں تو وہ گہری حکمت پر مبنی انتخاب ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خاص طور پر ان آیات کریمہ، ان صورتوں کے مضامین کو سمجھیں، تاکہ جب ہم اس تلاوت کو سنیں تو اس کے معانی اور مطالب سے آگاہ ہوتے ہوئے، اس کے حقائق اور معارف سے آگاہ ہوتے ہوئے ہمارے دلوں میں ان پر عمل کی بھی ایک بیداری پیدا ہو اور اس کے نتیجے میں قرآن کریم کی عظمتوں پر ہم گواہ بن سکیں۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز ہر اتوار کے روز نماز عشاء کی پہلی رکعت میں سورہ حامیم السجدہ کی آیات 31 تا 33 کی تلاوت فرماتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم حضور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کی مبارک آواز میں ان آیات کریمہ کی تلاوت سنتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے معنی اور مطالب سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ اللہ اکبر۔ ابھی ہم نے حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کی مبارک آواز میں سورہ حامیم السجدہ کی آیات 31 تا 33 کی تلاوت سنی ہے۔ ان آیات کریمہ کا اردو ترجمہ یہ ہے: وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر مستقل مزاجی سے اس عقیدے پر قائم ہو گئے، ان پر فرشتے اتریں گے یہ کہتے ہوئے کہ ڈرو نہیں اور کسی پچھلی غلطی کا غم نہ کرو، اور اس جنت کے ملنے سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست رہیں گے، اور اس جنت میں جو کچھ تمہارے جی چاہیں گے تم کو ملے گا، اور جو کچھ تم مانگو گے وہ بھی تم کو اس میں ملے گا۔ یہ بخشنے والے اور بے انتہا کرم کرنے والے خدا کی طرف سے مہمانی کے طور پر ہوگا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام ان آیات کریمہ کے حوالے سے فرماتے ہیں، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر استقامت اختیار کی، ان کی یہ نشانی ہے کہ ان پر فرشتے اترتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ تم مت ڈرو اور کچھ غم نہ کرو، اور خوشخبری سنو اس بہشت کی جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا۔ ہم تمہارے دوست اور متولی اس دنیا کی زندگی میں ہیں اور نیز آخرت میں، اور تمہارے لیے
اس بہشت میں وہ سب کچھ دیا گیا جو تم مانگو، یہ مہمانی ہے غفور رحیم سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اب دیکھیے اس آیت میں مکالمہ الہیہ اور قبولیت اور خدا تعالیٰ کا متولی اور متکفل ہونا اور اسی دنیا میں بہشتی زندگی کی بنا ڈالنا اور ان کا حامی اور ناصر ہونا بطور نشان کے بیان فرمایا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور باطل خداؤں سے الگ ہو گئے، پھر استقامت اختیار کی، یعنی طرح طرح کی آزمائشوں اور بلا کے وقت ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ تم مت ڈرو اور مت غمگین ہو اور خوش ہو اور خوشی میں بھر جاؤ کہ تم اس خوشی کے وارث ہو گئے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے، ہم اس دنیوی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس جگہ ان کلمات سے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ استقامت سے خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ یہ سچ بات ہے کہ استقامت فوق الکرامت ہے۔ کمال استقامت یہ ہے کہ چاروں طرف بلاؤں کو محیط دیکھیں اور خدا کی راہ میں جان اور عزت اور آبرو کو معرض خطر میں پاویں اور کوئی تسلی دینے والی بات موجود نہ ہو، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ بھی امتحان کے طور پر تسلی دینے والے کشف یا خواب یا الہام کو بند کر دے اور ہولناک خوفوں میں چھوڑ دے، اس وقت نامردی نہ دکھلاویں اور بزدلوں کی طرح پیچھے نہ ہٹیں اور وفاداری کی صفت میں کوئی خلل پیدا نہ کریں، صدق اور ثبات میں کوئی رخنہ نہ ڈالیں، ذلت پر خوش ہو جائیں، موت پر راضی ہو جائیں اور ثابت قدمی کے لیے کسی دوست کا انتظار نہ کریں کہ وہ سہارا دے، نہ اس وقت خدا کی بشارتوں کے طالب ہوں کہ وقت نازک ہے، اور باوجود سراسر بے کس اور کمزور ہونے کے اور کسی تسلی کے نہ پانے کے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور ہرچہ باد آباد کہہ کر گردن کو آگے رکھ دیں اور قضاء و قدر کے آگے دم نہ ماریں اور ہرگز بے قراری اور جزا فضا نہ دکھلاویں جب تک کہ آزمائش کا حق پورا ہو جائے۔ یہی استقامت ہے جس سے خدا ملتا ہے، یہی وہ چیز ہے جس کی رسولوں اور نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کی خاک سے اب تک خوشبو آ رہی ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں اس آیت میں بھی صاف لفظوں میں فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ کے نیک بندے غم اور خوف کے وقت خدا سے الہام پاتے ہیں اور فرشتے اتر کر ان کی تسلی کرتے ہیں، لیکن اس جگہ یاد رہے کہ الہام کے لفظ سے اس جگہ یہ مراد نہیں ہے کہ سوچ اور فکر کی کوئی بات دل میں پڑ جائے، جیسا کہ جب شاعر شعر کے بنانے میں کوشش کرتا ہے یا ایک مصرع بنا کر دوسرا سوچتا رہتا ہے تو دوسرا مصرع دل میں پڑتا ہے، سو یہ دل میں پڑ جانا الہام نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کے قانون قدرت کے موافق اپنی فکر اور سوچ کا ایک نتیجہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں الہام کیا چیز ہے؟ وہ پاک اور قادر خدا کا ایک برگزیدہ بندے کے ساتھ یا اس کے ساتھ جس کو برگزیدہ کرنا چاہتا ہے ایک زندہ اور باقدرت کلام کے ساتھ مکالمہ اور مخاطبہ ہے۔ سو جب یہ مکالمہ اور مخاطبہ کافی اور تسلی بخش سلسلے کے ساتھ شروع ہو جائے اور اس میں خیالات فاسدہ کی تاریکی نہ ہو اور نہ غیر مکتفی اور چند بے سر و پا لفظ ہوں اور کلام لذیذ اور پرحکمت اور پرشوقت ہو، تو وہ خدا کا کلام ہے جس سے وہ اپنے بندے کو تسلی دینا چاہتا ہے اور اپنے تئیں اس پر ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں قرآن ظاہر کر رہا ہے کہ اس قسم کے الہامات یا خوابیں عام مومنوں کے لیے ایک روحانی نعمت ہے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، اور ان الہامات کے پانے سے وہ لوگ امام وقت سے مستغنی نہیں ہو سکتے، اور اکثر یہ الہامات ان کے ذاتیات کے متعلق ہوتے ہیں اور علوم کا افاضہ ان کے ذریعے سے نہیں ہوتا اور نہ کسی عظیم الشان تحدی کے لائق ہوتے ہیں اور بہت سے بھروسے کے قابل نہیں ہوتے، بلکہ بعض وقت ٹھوکر کھانے کا موجب ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ یہ عام بندوں کے جو الہامات ہیں اس کے نتیجے میں وہ امام وقت سے مستغنی نہیں ہو سکتے، کیونکہ عام بندوں کو جو الہام ہوتے ہیں وہ ان کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں اور علوم کا افاضہ ان سے نہیں ہوتا، لیکن آپ فرماتے ہیں جو امام کے الہام ہے وہ بہت اعلیٰ شان کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اور جب تک امام کی دستگیری افاضہ علوم نہ کرے تب تک ہرگز خطرات سے امن نہیں ہوتا۔ اس امر کی شہادت صدر اسلام میں ہی موجود ہے
کیونکہ ایک شخص جو قرآن شریف کا کاتب تھا اس کو بسا اوقات نور نبوت کے قرب کی وجہ سے قرآنی آیت کا اس وقت میں الہام ہو جاتا تھا جبکہ امام یعنی نبی علیہ السلام وہ آیت لکھوانا چاہتے تھے۔ ایک دن اس نے خیال کیا کہ مجھ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرق ہے، مجھے بھی الہام ہوتا ہے۔ اس خیال سے وہ ہلاک کیا گیا، اور لکھا ہے کہ قبر نے بھی اس کو باہر پھینک دیا۔ اسی طرح فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کو اپنا متولی اور متکفل سمجھنا اور پھر لازمی امتحانوں اور آزمائشوں سے متزلزل نہ ہونا اور مستقیم الاحوال رہنا بھی خوف اور حزن کا علاج ہے۔ یہ بہت ہی لطیف ایک نکتہ ہے کہ جب انسان استقامت اختیار کرتا ہے اور اللہ ہی کو اپنا متولی اور متکفل سمجھتا ہے تو یہ جو بات ہے یہ اس کے خوف اور حزن کو دور کر دیتی ہے۔ تو یہ خوف اور حزن کے کا علاج بھی یہ استقامت ہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور استقامت کی، ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دل کو صاف کرتے ہیں اور نجاست اور گندگی سے جو اللہ سے دور رکھتی ہے اپنے نفس کو دور رکھتے ہیں، ان میں سلسلہ الہام کے لیے ایک مناسبت پیدا ہو جاتی ہے، سلسلہ الہام شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے وہ بات کہ جب اس طرح اللہ پر توکل ہو اور اسی کو اپنا متولی سمجھا جائے اور آزمائشوں میں استقامت اختیار کی جائے تو پھر الہام سے ایک مناسبت پیدا ہو جاتی ہے اور فرشتے بھی اترتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اسلام کی حقیقت اور حقانیت کی اول نشانی یہی ہے کہ اس میں ہمیشہ ایسے راست باز جن سے خدا تعالیٰ ہم کلام ہو پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں الہام یعنی وحی الہی ایسی شے ہے کہ جب تک خدا سے پوری سلو نہ ہو اور اس کی اطاعت کے لیے اس نے گردن نہ رکھ دی ہو تب تک وہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ یہ اسی امر کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون پر اور بھی مختلف جگہوں پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ جل شانہ کے دوست ہیں، یعنی جو لوگ خدا تعالیٰ سے سچی محبت رکھتے ہیں اور خدا تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے، تو ان کی یہ نشانیاں ہیں کہ نہ ان پر خوف مستولی ہوتا ہے کہ کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا فلاں بلا سے کیوں کر نجات ہوگی، کیونکہ وہ تسلی دیے جاتے ہیں، اور نہ گزشتہ کے متعلق کوئی حزن و اندوہ ہوتا ہے کیونکہ وہ صبر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی دیا جانا اور صبر عطا کیا جانا، یہ وہ بات ہے جو ایسے لوگوں کو جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں انہیں عطا کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں دوسری یہ نشانی ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی ایمان میں کامل ہوتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی خلاف ایمان و خلاف فرمانبرداری جو باتیں ہیں ان سے بہت دور رہتے ہیں۔ تو ابتلاؤں، آزمائشوں، مصیبتوں کے وقت میں بھی وہ ایمان اور تقوی کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ فرماتے ہیں تیسری ان کی یہ نشانی ہے کہ انہیں بذریعہ مکالمہ الہیہ اور رویا صالحہ بشارتیں ملتی رہتی ہیں، اس جہان میں بھی اور دوسرے جہان میں بھی خدا تعالیٰ کا ان کی نسبت یہ عہد ہے جو ٹل نہیں سکتا۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی کہے کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ آخرت میں جو کچھ انسان کا نفس چاہے اس کو ملے، آپ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ ہونا نہایت ضروری ہے اور اسی بات کا نام نجات ہے، ورنہ اگر انسان نجات پا کر بعض چیزوں کو چاہتا رہا اور ان کے غم میں کباب ہوتا اور جلتا رہا مگر وہ چیزیں اس کو نہ ملی تو پھر نجات کاہے کی ہوئی؟ ایک قسم کا عذاب ساتھ ہی رہا۔ لہٰذا ضرور ہے کہ جنت یا بہشت یا مکتی خانہ یا سورگ، جو نام اس مقام کا رکھا جائے، جو انتہا سعادت پانے کا گھر ہے، وہ ایسا گھر چاہیے کہ انسان کو من کل الوجوہ اس میں مصفہ خوشی حاصل ہو اور کوئی ظاہری یا باطنی رنج کی بات درمیان نہ ہو اور کسی ناکامی کی سوزش دل پر غالب نہ ہو۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ بہشت میں نالائق اور نامناسب باتیں نہیں ہوں گی۔ کوئی سفلا سوچ رکھنے والا جنت میں جا کے سفلی خواہشات نہیں کرے گا، وہ ہوں گی نہیں بہشت میں، ویسا شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ مگر مقدس دلوں میں ان کی خواہش بھی پیدا نہ ہوگی، بلکہ ان مقدس اور مطہر دلوں میں جو شیطانی خیالات سے پاک کیے گئے ہیں، انسان کی پاک فطرت
اور خالق کی پاک مرضی کے موافق پاک خواہشیں پیدا ہوں گی، تا انسان اپنی ظاہری اور باطنی اور بدنی اور روحانی سعادت کو پورے طور پر پا لے اور اپنے جمیع قوا کے کامل ظہور سے کامل انسان کہلاوے، کیونکہ بہشت میں داخل کرنا انسانی نقش کے مٹا دینے کی غرض سے نہیں، بلکہ اس غرض سے ہے کہ تا انسانی فطرت کے نقوش ظاہراً و باطناً بطور کامل چمکیں اور سب بے اعتدالیاں دور ہو کر ٹھیک ٹھیک وہ امور جلوہ نما ہو جائیں جو انسان کے لیے بلحاظ ظاہری و باطنی خلقت اس کی کے ضروری ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خلیفۃ المسیح اول اور خلفائے کرام نے اس مضمون پر بڑی تفصیل سے متفرق مقامات پر اپنے خطبات میں خطابات میں روشنی ڈالی ہے۔ یہ ایسے حقائق اور معارف سے پر تفسیریں ہیں کہ جن کے پڑھنے سے روح میں وجد آ جاتا ہے اور قلب و ذہن کو ایک عجیب روشنی عطا ہوتی ہے، قرآن مجید کا فہم بڑھتا ہے۔ صرف نمونتاً چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، مقصد اس کا یہ ہے کہ تاکہ احباب جماعت کو خصوصیت سے اس طرف توجہ پیدا ہو کہ وہ ان خزائن سے فائدہ اٹھائیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے ایک موقع پر انہی آیات کے حوالے سے ایک رمضان میں عید کے حوالے سے اس مضمون کو ساتھ باندھتے ہوئے بہت خوبصورت اور بہت ہی پرحکمت انداز میں بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو خوشیوں سے بھر لو اور عید مناؤ، ابشرو، اس لیے کہ دو قسم کی عید کے سامان آج تمہارے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ایک معرفت الہی کا سامان، جیسے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، اس میں عرفان الہی کے سامان کی طرف اشارہ ہے۔ جب انسان کو یہ معرفت ہو جائے کہ میرا رب اللہ ہے، اللہ کی معرفت ہو جائے تو یہ خوشی کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی پہچان خوشی کے سامانوں کا ایک ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ یہ ایک ابتدائی اور بنیادی چیز ہے، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ سب سے بڑا سامان ہماری خوشیوں کا یہی ہے کہ اپنے اس رب کو پہچاننے لگیں اور اس کا عرفان رکھنے لگیں جو رب بھی ہے اور دیگر بہت سی صفات حسنات سے متصف ہے۔ اور جب اس کا حسن ہم پر جلوہ گر ہوتا ہے تو ہمارے ذہن دنیا کی ساری خوبصورتیوں کو بھول جاتے ہیں، اور جب ہم اس کے احسان کو پہچاننے لگتے ہیں تو ہم اس حقیقت کو پاتے ہیں کہ وہی ایک محسن حقیقی اور معطی حقیقی ہے، اور جتنے دوسرے وجود بظاہر ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں پر احسان کر رہے ہیں، وہ بھی اسی کی توفیق، اسی کے منشا اور حکم سے احسان کی طاقت اور قوت پاتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت خوبصورت مضمون ہے۔ اسی ضمن میں آپ فرماتے ہیں دوسرا بڑا ذریعہ یا سامان جس کے نتیجے میں انسان کے لیے حقیقی عید یا خوشی پیدا ہوتی ہے وہ استقامت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، آپ فرماتے ہیں استقامت کے معنی یہ ہیں کہ وقتی طور پر اور عارضی طور پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دینے کا سوال نہیں، بلکہ جب اپنے رب کو اور اپنے اللہ کو پہچان لیا تو اس کی کامل اطاعت اور مسلسل اطاعت اور ہمیشہ کی اطاعت اور ہمیشہ کا پختہ تعلق اس سے ضروری ہے، کیونکہ جو آج کھاتا ہے اور کل بھوکا رہتا ہے اس کو سیر نہیں کہا جا سکتا، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے اس کا پیٹ بھر گیا۔ رمضان میں ہم نے یہ سبق بھی سیکھا ہے، ہم دن کو بھوکا رہتے تھے اور رات کو ہم کھاتے تھے، اور جتنا چاہتے تھے کھاتے تھے، اور دن کو ہم بھوکے رہتے تھے تو ہم بڑی بھوک محسوس کرتے تھے، بس رات کا کھانا دن کی سیری کا سبب نہیں بنا کرتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ایک وقت میں تعلق کو قائم کر کے اس کے پیار کو وقتی طور پر حاصل کر لینا اس دنیا میں آئندہ زمانے کی سیری کے سامان نہیں پیدا کیا کرتا۔ اس دنیا کے حالات تو تفصیلاً ہم جانتے نہیں، اس لیے ہم اس دنیا کی بات کریں گے۔ جس طرح اس دنیا میں کھانے کی بار بار ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پیار کی نگاہوں کی ہمیں بار بار ضرورت پڑتی ہے، اور وہ پیار کی نگاہیں قربانی اور ایثار کے بغیر ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ غرض استقامت کے معنی ہے کہ جب تعلق قائم کر لیا تو پھر وہ ٹوٹے گا نہیں، اور وہ اتنا پختہ ہے کہ دنیا جتنا چاہے زور لگا لے وہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ اسی مضمون کو بہت خوب لطافت کے ساتھ بڑی تفصیل سے سمجھایا ہے حضور نے۔ پھر آپ آگے فرماتے ہیں کہ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تمہیں دنیا میں بھی ایک جنت کا وعدہ دیا گیا تھا، وہ جنت تمہیں مل رہی ہے، تمہیں استقامت، صبر اور ثبات قدم دکھانا پڑے گا تاکہ ساری زندگی یہ جنت تمہارے ساتھ رہے۔
اگر تم کسی وقت خدا کی معرفت کے حصول کے اور شیطانی وسوسوں کے نتیجے میں خدا کی بجائے شیطان کی طرف مائل ہو جاؤ، یا کچھ خدا کو پہچانو اور کچھ شیطان کو پہچانو، تم کچھ اللہ کی قدر کرو اور کچھ اس کی قدر کرو جس کی اللہ کی نگاہ میں کوئی قدر ہی نہیں، تو پھر تم سے جنت واپس لے لی جائے گی۔ لیکن بہرحال خدا کہتا ہے کہ میں رمضان کی مخلصانہ دعاؤں کو قبول کرتا ہوں اور تمہارے لیے خوشیوں کے سامان پیدا کرتا ہوں۔ یہ عید ہے جس کے منانے کے لیے ہم آج جمع ہوئے ہیں۔ خدا کرے کہ ہماری نہایت ہی حقیر قربانیاں ہماری اس استقامت کی کوشش کے نتیجے میں قبول ہو جائیں جو ہم نے کی۔ یہ وہ مضمون ہے جس کو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل سے اپنے ایک خطبے میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ، حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن سنہ العزیز نے بھی ان آیات کریمہ کے مضمون پر مختلف اوقات میں روشنی ڈالی ہے۔ ہر خطاب، ہر خطبہ ہی اور ہر تفسیر ہی بہت ہی دلربا اور دلکش ہے، اور ان کو پڑھنے سے قلوب و اذہان میں ایک ایسی روشنی پیدا ہوتی ہے جس سے قرآن کریم کے مضامین کو سمجھنے کی اہلیت بھی بڑھتی ہے۔ اس لیے یہ احباب کو خاص طور پر چاہیے، احمدیوں کو خاص طور پر چاہیے کہ وہ ان حقائق اور معارف کو پڑھیں، ان پر غور کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے بے شمار خطبات ہیں، ان میں سے چند باتیں آپ کے سامنے ان آیات کے حوالے سے جو ہیں وہ اختصار سے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جہاں تک رب اللہ کے دعوے کا تعلق ہے، اس کے ساتھ بظاہر تو استقامت کی کوئی بات نظر نہیں آتی کہ کیوں اس دعوے کی وجہ سے استقامت اختیار کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اس لیے کہ سب لوگوں کا رب اللہ ہے، اور فی ذات ہی محض یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ ہمارا رب ہے بظاہر دشمنیوں کو انگیخت نہیں کرتا، اور کوئی عقلی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اس دعوے کے نتیجے میں دنیا ایسے لوگوں پر کیوں مصیبتیں برپا کرے گی جن کی وجہ سے استقامت کا سوال پیدا ہوگا۔ کیسا خوبصورت انداز ہے سمجھانے کا، غور کرنے کا۔ آپ فرماتے ہیں لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو رب اللہ کہتے ہیں ان کا انداز عام دنیا کے رب اللہ کہنے والوں سے مختلف ہوتا ہے۔ ان کے اندر زیادہ سنجیدگی پائی جاتی ہے، ان کے اندر زیادہ خلوص پایا جاتا ہے، اور رب اللہ کا دعویٰ ان کے اعمال میں ایسی تبدیلیاں پیدا کر دیتا ہے کہ یہ لوگ عام دنیا کے لوگوں سے کچھ مختلف شکلیں اختیار کر جاتے ہیں۔ ورنہ ہر کوئی کہتا ہے جی ہمارا رب اللہ ہے، لیکن ان کے لیے استقامت کے مواقع نہیں آتے۔ آپ فرماتے ہیں رب اللہ کا معنی ہے اللہ ہمارا رب ہے، وہی ہے جس نے پیدا کیا، وہی ہے جو پرورش کرتا ہے، وہی ہے جو تربیت دے کر آگے بڑھاتا ہے، مربی بھی ہمارا وہی ہے اور پالن ہار بھی وہی، اسی سے ہم دنیا کے رزق حاصل کرتے ہیں اور اسی سے روحانی رزق حاصل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں رب اللہ کا دعویٰ کرنے والوں پر کئی قسم کے ابتلاء آتے ہیں جن کے نتیجے میں انہیں استقامت دکھانی پڑتی ہے۔ کچھ تو اندرونی ابتلاء ہیں اور کچھ بیرونی ابتلاء۔ اندرونی طور پر تو یہ قوم تربیت کے ایسے مشکل رستوں سے گزرتی ہے کہ قدم قدم پر ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ جس رب کے پیچھے تم چل رہے ہو اس کے نتیجے میں تو تمہارا رزق کم کیا جائے گا اور تم مشکلات اور مصیبتوں میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ تم عجیب پاگل قوم ہو کہ بڑی محنت کے ساتھ اپنی حکمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اور اپنی جسمانی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے تم روپیہ کماتے ہو اور پھر اس روپے کو از خود خدا کے نام پر خرچ کر دیتے ہو، اور دعویٰ یہ ہے کہ رب اللہ ہمارا رب ہے۔ تو یہ چیلنجز آتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے لوگوں کو، اور یہ جو باتیں ہیں یہ آج جماعت احمدیہ کی حالت پر چسپاں ہوتی ہیں، اور حقیقت میں ہمیں اسی طرح رب اللہ کہنا ہے اور اس کے نتیجے میں استقامت بھی اختیار کرنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اب دیکھیں کتنا بڑا ابتلاء ہے کہ رب اللہ کہنے والوں نے جھوٹ کی کمائی کے رستے اپنے اوپر بند کر دیے، رب اللہ کہنے والوں نے رشوت کی کمائی کے رستے بند کر دیے۔ اب جو ان لوگوں نے یہ بند نہیں کیے وہ اگر منہ سے کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے تو ان کا یہ دعویٰ حقیقت پر مبنی نہیں، کیونکہ وہ تو اپنی رشوت اور جھوٹ اور ان چیزوں کو اپنا رب سمجھ رہے ہیں۔ تو فرمایا رب اللہ کہنے والوں نے ظلم کے ذریعے ہتھیائی ہوئی جائیدادیں حاصل کرنے کے رستے اپنے اوپر بند کر دیے۔ رب اللہ کہنے والوں نے تکڑی کے تول میں خرابی کے ذریعے زیادہ آمدن پیدا کرنے کے رستے بند کر دیے۔ رب اللہ کہنے والوں نے چوری کے رستے بند کیے، ڈاکے کے رستے بند کیے اور دھوکے کے رستے بند کیے۔ باقی دنیا کے لیے رزق کے کتنے ہی رستے کشادہ ہیں اور کتنی ہی انگنت راہیں ہیں جو دنیا والوں کے لیے کھلی ہیں، مگر رب اللہ کہنے والوں نے ان سب راہوں سے منہ موڑ لیا اور پھر خرچ کی راہوں میں اپنے لیے ایسی راہیں تجویز کیں کہ وہ پاکیزہ رزق جو بظاہر تنگ رستوں سے انہیں حاصل ہوتا ہے اور دنیا کے مقابل پر ان کی آمد کے وسائل بہت محدود نظر آتے ہیں،
اپنی اس قلیل آمد کو بھی وہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے لگ گئے، اور دعویٰ یہ ہے کہ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رازق ہے۔ یہ وہ اندرونی آزمائش ہے جس میں سے یہ لوگ گزرا کرتے ہیں، اور اسی کا نام استقامت ہے کہ اپنے دعوے کو سچا ثابت کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے، اور جب ان آیات کو سنیں تو یہ غور کرنا ہے کہ کیا ہم واقعتاً سچے دل سے حقیقت میں ربنا اللہ کہہ رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک بیرونی ابتلا ان پر آتا ہے۔ باہر کی دنیا کہتی ہے کہ اچھا اگر تم اللہ کو ہی رب سمجھ رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ وہی تمہارے رزق کا انتظام کرتا ہے اور وہی تمہیں بچاتا ہے، تو تمہاری اندرونی قربانی کافی نہیں، ہم بھی کچھ حصہ ڈالیں گے، یعنی کچھ تمہاری دکانیں ہم لوٹیں گے، کچھ تمہاری جائیدادیں ہم برباد کریں گے، کچھ جائز ورثوں سے تمہیں ہم محروم کر دیں گے، کچھ جائز ترقیات سے تمہیں ہم عاری کر دیں گے اور ان کے رستے میں روکیں کھڑی کر دیں گے، کچھ حصول تعلیم کے حق تم سے چھین لیں گے، اور وہ تعلیم جو تمہارے رزق کا ذریعہ ہے ہم حتی المقدور کوشش کریں گے کہ تم اس تعلیم میں قدم آگے نہ بڑھا سکو۔ غرض یہ ہے کہ ہر قسم کی مشکلات جو رزق کے حصول کے رستے میں حائل کی جا سکتی ہیں وہ تمہاری راہ میں حائل کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ تم کس شان کے ساتھ اور کس یقین کے ساتھ ربنا اللہ کہتے ہو۔ یہ استقامت کا دوسرا دور شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس مضمون کو بھی حضور نے بڑی تفصیل سے کھول کے بیان فرمایا، اور فرمایا کہ اس طرح اندرونی اور بیرونی جو ابتلا ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہوئے جب مومن ربنا اللہ کہتے ہیں اور استقامت دکھاتے ہیں تو پھر ان پر فرشتے اترا کرتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں پھر جب وہ استقامت دکھاتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ فرمایا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، یعنی بکثرت ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نازل ہوتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ کوئی خوف نہ کرو، کوئی غم نہ کھاؤ۔ اس کی بھی پھر حضور نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، اور بہت ہی خوبصورت مضامین ہیں جو ان آیات کریمہ کے حوالے سے خلفائے کرام نے ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ وقت پروگرام کا بہت محدود ہے، چند باتیں ہی چند جملے ہی آپ کی خدمت میں پیش کر سکا ہوں، لیکن ایک بہت خوبصورت خزانہ ہے۔ اب آپ کو چاہیے کہ وہ ضرور اس کو پڑھیں۔ حضور ایدہ اللہ کی ہدایت پر، حضور کے ارشاد پر وہ آیات کریمہ جن کی تلاوت حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز جہری تلاوت والی نمازوں میں فرماتے ہیں، ان سے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تشریح اور تفاسیر میں سے کچھ انتخاب، ہلکا سا کہ انتخاب اکٹھا کر کے نور ہدایت نامی کتاب میں شائع کیا گیا ہے۔ آپ اس کتاب کو بھی اگر خرید کر پڑھیں یا جماعت کی ویب سائٹ پر موجود ہے وہاں سے اس کا مطالعہ کریں تو ان آیات کریمہ سے متعلق خاص طور پر آپ کو بہت سے حقائق و معارف کا علم ہوگا، اور اس کے نتیجے میں امید ہے کہ آپ کے دل میں مزید جذبے بیدار ہوں گے اور آپ زیادہ سے زیادہ ان قرآنی تفاسیر کا مطالعہ کرنے کی طرف توجہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق بخشے، اور تاکہ ہم اس طرح قرآن کریم کے مضامین سے آراستہ ہوں کہ ہمارے دل قرآن کی عظمت سے بھر جائیں اور اللہ تعالیٰ کی دائمی اور سچی اور حقیقی رضا ہمیں حاصل ہو۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔